السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو حکومت جو ہے وہ اپنے اندرونی ایک خلفشار کا شکار دکھائی دیتی ہے، اپوزیشن آپس میں دست و گریباں دکھائی دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس جو ہے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ چلتا رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور جو عوامی ایشوز ہیں وہ پس پش چلے گئے ہیں، اور بنیادی طور پر حکومت کے اپنے مسائل جو ہیں وہ اجاگر ہو گئے ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین کی صورت کے اندر ہوں، اور دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو لے کر ایک ایسے دوراہے پر آن کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ایک منقسم اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کا سامنا کرے گی۔ حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اور بیسیکلی ایک نالائکی کی دیمک جو ہے وہ اس حکومت کو لگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارا صورتحال جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس دوران میں بہت ساری آوازیں سسٹم کے حوالے سے بھی سنائی دیتی ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہی ناکارہ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اب ڈیلیور کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ جہاں اتنے تجربات کیے ہیں وہاں کوئی نیا تجربہ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ آوازیں اس لیے بلند ہو رہی ہیں کہ عوام جو ہیں وہ قطعی طور پر اس وقت مطمئن نہیں ہیں، وہ ایک ذہنی ہیجان کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ بے روزگاری اور مہنگائی نے ان کو بالکل بے حال کر کے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک باعث تقویت چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی تک اس انتشار کو جلا بخشنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ترسیلات زر ہیں جو بیرون ممالک سے پاکستانی یہاں پر بھجواتے ہیں، اور یہ تقریباً اس وقت $2 ارب سے زائد کی صورت میں ماہانہ پاکستان آ رہی ہیں، اور اگر آپ ان کو روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ کھربوں روپیہ پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر گھوم رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہروں کے بڑے شاپنگ سینٹرز جو ہیں، شہروں کی بڑی مارکیٹیں جو ہیں، اور شہروں کے بازار جو ہیں وہ گہما گہمی کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر غربت ہے، اگر مہنگائی ہے، تو پھر یہ بازاروں کے اندر جو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ وہ سارا سلسلہ ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، پلڈیٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ احمد بلال صاحب، آپ چونکہ سرویز کرتے رہتے ہیں، عوام کی نبض کو آپ پرکھتے ہیں، پھر آپ ورکشاپس بھی کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نظام کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو ہے اب سوال اجاگر ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ سارا خڑمس دیکھ کر جس کے اندر راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں، دیکھیں، یہ عوام سے پوچھنے والا سوال نہیں ہے، کیونکہ عوام تو نظام کے بارے میں اپنے اطمینان اور عدم اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ نظام فیل ہو گیا ہے اور نیا نظام کیا آنا چاہیے، تو ظاہر اس بارے میں ان کی طرف سے آپ کو رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کے اداروں کا کام ہے، آپ کی انٹلیکچوئلز کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں اور حالات کا جائزہ لیں اور ان کا تجزیہ کریں۔ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے نظام میں خرابی کوئی نہیں ہے۔ ہم جو بھی نظام اڈاپٹ کرتے ہیں، جو ہم نے نظام کتابوں میں لکھ رکھا ہے، جو ہمارے دستور کا حصہ ہے، ہم اس کو ٹھیک سے چلنے بھی نہیں دیتے۔ جب وہ ٹھیک سے چلنے نہیں دیتے تو اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر لکھا کچھ اور ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، ڈی فیکٹو کچھ اور ہوتا ہے، ڈی جورے کچھ اور ہوتا ہے، تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میری ناقص رائے میں تو نظام جیسا بھی ہے اس کو چلنے دیا جائے، یہ چلتا جائے گا تو اس کے اندر خامیوں کو درست کرنے کا موقع ملتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دکھائیں کچھ اور حقیقت میں کریں کچھ اور پھر اس کے نتیجے میں یہ بھی سمجھیں کہ نظام ٹھیک سے چلے بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اس میں احمد بلال صاحب یہ بتائیے کہ ڈیفیکٹو اور ڈیجورو، اس میں فرق جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نظام بنانے والے، نظام چلانے والے، اس صورتحال کو یہاں تک پہنچانے والے سبھی ایک ہی صف کے لوگ ہیں۔
نہیں، یہ درست اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ سب کچھ کرنے والے جن کا آپ نے ذکر کیا، جو طاقتور لوگ ہیں، جو نظام کے بارے میں بنیادی فیصلے کرتے ہیں، نظام کو چلانے یا نہ چلانے یا اس کو الٹ دینے، اس کے بارے میں جو فیصلے کرتے ہیں، جب ان کو خود اس بات کا احساس ہوگا یا ہونا چاہیے کہ اس سے تو ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور جس ملک کی حفاظت کے لیے یا جس ملک کی بہتری اور استحکام کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہی حاصل نہیں ہو رہا، جب ان کو خود ہی احساس ہوگا تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی۔ ورنہ ظاہر ہے طاقتور لوگوں کو کوئی آپ سمجھاتے رہیں تو خالی سمجھانے سے تو بات نہیں بنتی، وہ خود سمجھیں گے تو پھر ہی تبدیلی آئے گی۔ یہ جو احمد بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح اس وقت اپوزیشن آپس میں دست و گریباں ہے، حکومت ایک اندرونی محاذ آرائی کا شکار ہے جہانگیر ترین کو لے کر، تو یہ صورتحال جو ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے ملک اس طریقے سے چلنا؟ نہیں افورڈ کر سکتا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بہت سی باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جمہوری معاشروں کے اندر کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ جہاں آپ سوسائٹی کو آزادی دیتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختلافات کا اظہار کریں، کھلم کھلا کریں، تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے کہ حکومت کے اندر بھی جو اتحادی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ اپنے اختلافات کا اظہار کرتے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ مختلف پارٹیاں ہیں، وہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ غیر معمولی بات ہے، لیکن اگر وہ اکٹھی نہیں رہتی تو یہ معمول کی بات ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو یہ جمہوری نظام کے اندر اس قسم کا خلفشار نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گورننس کا بنیادی کام ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بنیادی گورننس کا معاملہ ہے وہ بھی خراب ہے، ہم نے بیوروکریسی کو بھی کافی حد تک وکٹمائز کیا ہوا ہے، اس کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، اس کی وجہ سے وہ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے، سیاستدان بھی کام نہیں کر رہے ہوتے، تو پورا نظام پھر گڑبڑ ہو کر شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جمہوریت کے ساتھ گورننس کو بھی بہتر ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی تو پھر گزارا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی جمہوریت چلتی رہے، آپ اختلافات کرتے رہیں، لیکن جو آپ کی گورننس کا بنیادی منیمم جو معیار ہے وہ بھی نہ ہو۔ نہیں احمد بلال صاحب، دیکھیے ایک تنزلی تو آئی ہے، اور تنزلی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اب سوال کیا جانے لگا ہے کہ کیا یہ نظام جو ہے یہ اس طریقے سے اتنا پھیلاوا جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر یا یہ کہ صدارتی نظام کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے اور متناسب نمائندگی کا اس میں اصول جو ہے اس کو اپنایا جائے۔ دیکھیے ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہی نظام چل رہا تھا نا آج سے 3 سال پہلے، اور کوئی 6% کے قریب گروتھ بھی چل رہی تھی، اور مہنگائی کا بھی عالم وہ نہیں تھا، کچھ برا بھلا ترقی کا کام بھی ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پارلیمانی نظام کی خرابی تو نہیں تھی۔ اگر آپ صدارتی نظام بھی لے آئیں گے اور آپ کی یہی حرکتیں جاری رہیں گی، امریکہ کے اندر صدارتی نظام کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ یہ صدارتی نظام کا ایک سب سے عمدہ نمونہ یہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کانگریس اور صدر کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور بجٹ وقت پہ پاس نہیں ہوتا تو وہاں پہ بھی سفارت خانے بند ہو جاتے ہیں، وفاقی حکومت کام کرنا بند کر دیتی ہے، واشنگٹن ڈی سی میں کوڑے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں اس قسم کے آپ کو مناظر نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، آزادی لے لیں یا پھر ڈسپلن لے لیں۔ جہاں آزادی ہوگی وہاں اتنا ڈسپلن نہیں ہوگا، جہاں آزادی ہوگی وہاں تھوڑا سا خلفشار اور ڈسپلن بھی نظر آئے گا۔ تو اب پارلیمانی جمہوریت کے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کو چلنے دیا جائے، اس کو مصنوعی طریقے کے ساتھ اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس میں طاقت لگا کے چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، جو عوام کی مرضی ہے اس کے مطابق اسے چلنے دیا جائے اور آہستہ آہستہ امپروو ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارا تھیسس ہے۔
اس میں احمد بلال محبوب صاحب کیا کوئی آؤٹ آف دا باکس سلسلہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اب ہم تنزلی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ ایک نئی خرابی جو ہے اس کو جنم دے رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں پارلیمنٹ بھی تقریباً ریڈنڈنٹ ہو کر رہ گئی ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ معاملات ایسے بڑھ سکتے ہیں کہ جو عوام ہے، یہ جو ووٹ دینے والے ہیں، یہ اپنے قائدین کا انتخاب کرنے والے ہیں، یہ انتخاب کرتے وقت ذرا زیادہ سمجھداری سے کام لیں اور لوگوں کے صرف نعروں کے اوپر ہی ان کو ووٹ نہ دیں، بلکہ ان کا تجربہ دیکھیں، ان کی قابلیت دیکھیں کہ انہوں نے پہلے حکومت کیسے چلائی ہے، چلائی بھی ہے یا نہیں ہے۔ صرف سہانے خواب دکھا کے اگر ان کو ووٹ دے دیں گے تو اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے 2-3 سال تو تجربہ حاصل کریں گے، پھر شاید کوئی کام چلا لیں، تو اس کے نتائج اور اس کی قیمت پھر لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ جمہوریت کے اندر لوگوں کو صرف فیصلہ کرنے کی آزادی ہی نہیں ہوتی، ان کو اس فیصلہ کرنے کے لیے اپنی دانش مندی کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں وہ غلط فیصلے کریں گے وہاں پھر اس کا خمیازہ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس میں احمد بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی طریقہ کار ہے وہ دیہی اور شہری علاقوں کے اندر جو ہے وہ منقسم ہے۔ دیہی علاقوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہاں پہ ذات برادری بڑی اہمیت رکھتی ہے، جہاں تک شہروں کا معاملہ ہے وہاں پر کسی حد تک لوگ جو ہیں وہ ذرا کھلے ذہن سے ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور اپنی پارٹیز کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں کے معاملات جو ہیں وہ اور نوعیت کے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب پارٹیوں میں وفاداریاں تبدیل ہونے کی آتی ہے باری تو پھر دیہی علاقوں کے جتھے ہی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کا تدارک جو ہے کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ممکن ہے؟ دیکھیے، جو دیہی علاقوں کے جتھوں کے جتھے آپ کے خیال میں ایک جگہ سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتقل ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا مصنوعی سا طریقہ ہوتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے، طاقتیں اس کے اوپر طاقت آزمائی کرتی ہیں، تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو دباؤ نہ ڈالیں اور ان کو عوام کے خواہشات کے مطابق اپنے فیصلے کرنے دیں تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دیکھیے، دنیا کی ہر سوسائٹی کے اندر یہ جو برادری ہوتی ہے، یا اپنی زبان بولنے والے ہوتے ہیں یا اپنے ہم مذہب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک ہمدردی کا عنصر پایا جاتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اچھی پارٹی تحریک چلاتی ہے اور اچھا منشور لے کے آتی ہے اور اس کا جو لیڈر ہے وہ لوگوں کی نظروں میں سما جاتا ہے، تو پھر لوگ اپنی ذات برادری کو چھوڑ کے بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا کہ جب انہوں نے 1970 کے الیکشن میں ویسٹ پاکستان میں حصہ لیا تو یہاں پہ لوگوں نے پرانے برج الٹ دیے، پرانی برادریوں کے اپنے جو قائدین تھے۔ اس میں میرا آخری سوال ہے احمد بلال محبوب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال سے ملک دوچار ہے، آپ کے سرویز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ کس حد تک غیر مطمئن ہیں؟ یہ عوام تو بہت زیادہ غیر مطمئن ہے، وہ مہنگائی سے بہت غیر مطمئن ہے، ان امپلائمنٹ سے بہت غیر مطمئن ہے، وہ گورننس کی کوالٹی سے بہت غیر مطمئن ہے، ان کے شہروں کا، دیہاتوں کا، ان کے علاقوں کا نظام کیسے چل رہا ہے اس سے بہت وہ ناراض ہیں اور اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ووٹ کس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کو بہت بڑی شفٹ نظر نہیں آتی۔ جن علاقوں سے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہی منتخب ہوتے ہیں، ایک آدھ کوئی پارٹی کا اپسیٹ ہو جائے تو ہو جائے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ میرا خیال یہ زندگی میں جمہوریتوں کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ اچانک اوور نائٹ نہیں ہوتی، تو اگلے الیکشن جب آئیں گے تو پھر آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। ये थे अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर ताहिर शमसी साहब और कोरोना की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर जो है वो हलाकत खेज साबित हो रही है और ज़ाहिर है कि इस लहर के नतीजे में गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान एवरेज के ऊपर 100 अमवात रोज़ाना हैं। इसी तरह नए आने वाले केसेस जो हैं उनकी तादाद भी 5000 औसतन है। ये मामला जो है ये एक तसलसल के साथ है और ज़ाहिर है कि इस वक्त हस्पतालों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। ये सारी सूरत हाल तकाज़ा करती थी कि अगर हम हिफाजती इक़दामात जो हैं उनको किसी भी तरीके से इतने मौसर बना पाते कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा पाएँ। लॉकडाउन का फ़लसफ़ा हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और ये बात कहते हैं कि इसके नतीजे में गुर्बत और बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती है और लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि फाका कशी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर 2 हफ्तों के लिए भी लॉकडाउन लगा दिया जाता, ख़ास तौर पर उन शहरों के अंदर जहाँ पे इस बीमारी का दबाव जो है वो 8% की शरह से ज़्यादा है, तो हालात जो है वो किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते थे। लेकिन अब ये दिखाई देता है कि मामलात जो हैं वो अब कंट्रोल में उस तरीके से नहीं है। वैक्सीनेशन का अमल अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ज़ाहिर है कि वैक्सीनेशन की इस्तिताअत जो है वो कितनी है और फिर उसका असर जो है वो कितनी देर कायम रहता है, ये सब कुछ अभी फ़ाइनल या हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। और उसका रद्द-ए-अमल किस शख्स के ऊपर किस तरीके से होता है, इसको भी डॉक्टर हजरात जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये सारा मामला मिल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर कोरोना की सूरत हाल को ख़राब किए हुए है। अमवात जो हैं वो हो रही हैं और अब तो इर्द गिर्द भी इस कदर तेज़ी से हो रही हैं कि दिखाई ये देता है कि जैसे जो हुकूमत के रिकॉर्ड पर आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा अमवात हो रही हैं और उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। NCOC का इजलास होता है और उसके अंदर जो है हिफाजती इक़दामात के हवाले से तलकीन कर दी जाती है और उसके बाद मामलात जो हैं अभी तक जूं के तूं ही हैं। बाज़ार भरे हुए हैं और ज़ाहिर है रमज़ान है, अब और मसाइल जो हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा। तो ये सूरत हाल जो है ये क्यों कर बेहतर हो सकती है या हुकूमत जो है उसको क्या इक़दामात करने चाहिए और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो किस तरीके से जो है उसको तेज़ तर किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर हमने दवाई मंगवानी है या कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो और उसके अंदर कोई अमल करना हो तो उसमें माली फ़ायदा जो होता है वो बुनियादी अंसर का रोल अदा करता है, किया जाए इसके कि उसका जो मफाद आमा से ताल्लुक़ है उसको मुकद्दम रखा जाए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, तिब की दुनिया का एक बड़ा नाम है, माहिर इमराज़ खून है। ताहिर शमसी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो तीसरी लहर है, अब 7वां दिन मैं जैसे कहा कि एक हलाकत खेज़ ये साबित हो रही है, ये पहले जो पहली लहर आई थी उससे कितनी मुख्तलिफ है और इसमें जो इतनी ज़्यादा तेज़ी है उसकी वजह क्या है? नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। देखिए जनाब कि ये पेंडेमिक जो है ये हम उसकी तीसरी लहर में चल रहे हैं इस वक्त, और पहली लहर को तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त खौफ बहुत ज़्यादा था, पूरी दुनिया में खौफ था, और इस रमज़ान के पहले रमज़ान में या रमज़ान के तीसरे हफ्ते तक लॉकडाउन हो गया था, और वो भी लॉकडाउन कुछ शहरों में हुआ था, बाकी तो मुल्क जो था उसके अंदर लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जो इस अरसे में, 1 साल के अरसे में जो तब्दीलियां नमूदार हुई हैं इस वायरस के अंदर, ये RNA वायरस है और कोरोना वायरस RNA वायरस जो अपनी
شکل مستقل طور پر تبدیل کرتا رہتا ہے. کبھی جو شکل ہوتی ہے اس کی وہ انسان کے اوپر جب حملہ کرتی ہے تو زیادہ شدید بیمار نہیں کرتی. کوئی میوٹیشن ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ اس کی ہلاکت خیزی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کو ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت کرنٹلی جو اس وقت ہم خاص طور پہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یو کے کا جو ویریئنٹ ہے وہ کیونکہ ساری فلائٹیں کھلی ہوئی تھیں تو یو کے سے جو ہمارے بھائی بہن آ جا رہے ہیں تو یہ غالباً ان میں سے کسی میں یہ وائرس آیا ہے, پہنچا ہے یہاں پہ اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا تھا یو کے اور یورپ میں اور ساؤتھ افریقہ میں کہ یو کے ویریئنٹ جو ہے اس کی انفیکشن پھیلانے کی جو استعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کم و بیش اگر وہ یہی وائرس ہے تو یہ وائرس جو ہے بالکل وہی کام انجام دے رہا ہے. ہم اب بات کریں کہ اگر ہم اس وقت بھی دیکھیں اپنا پورا ڈیٹا NCOC جو روزانہ کے حساب سے ڈیٹا شیئر کر رہی ہے تو سندھ اور بلوچستان بالکل اس وقت بیس لائن پہ چل رہے ہیں 3-4%, 5% سے زیادہ. روزانہ کی جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس سے زیادہ کی پازیٹیوٹی نہیں آ رہی. پنجاب میں اور کے پی میں بھی, پنجاب کے بھی کچھ شہروں میں یہ 20% سے اوپر چل رہا ہے ورنہ تقریباً 8-10 شہر ایسے ہیں جہاں 10% سے اوپر ہے. تو یہ معاملات جو ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ وائرس میوٹنٹ وائرس آ گیا ہے اور وہ میوٹنٹ وائرس. اب طاہر شمسی صاحب اس میں یہ فرمائے گا کہ جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ وائرس جو ہے وہ اپنی حیت تبدیل کرتا جاتا ہے اور ظاہر ہے جب میوٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے پھر صورتحال بھی بدلتی ہے. تو ویکسین جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک وائرس کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی تو وہ کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ فلانا ویریئنٹ ہے, یہ میوٹیٹ بھی کر رہا ہے, اپنی حیت بھی بدل رہا ہے. جو ویکسین خاص طور پہ فائزر اور موڈرنا کی جو ویکسین ہے اس کے متعلق یہ دعوے سامنے آئے ہیں بنانے والی کمپنیز کی طرف سے اور شاید کچھ ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے کہ یہ یو کے ویریئنٹ جو ہے اس کو بہت حد تک اس سے بھی پروٹیکشن فراہم کرتی ہے. لیکن جو یو کے میں اپنے وہاں بننے والی ایسٹرازینیکا والی جو ویکسین ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی افادیت جو ہے ویریئنٹ میں اتنی نہیں نظر آ رہی جتنے کی اس ویریئنٹ کے علاوہ جو پرانا فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو والا جو وائرس تھا اس کے خلاف مؤثر رپورٹ کر رہے ہیں. چائنا والی جو ویکسین ہے اس میں صرف سائنو فارم والی ویکسین جو کہ 2 ڈوزز والی ویکسین ہے پاکستان میں بھی لگائی جا رہی ہے, حکومت چائنا نے دی تھی ہم کو, تو اس کے متعلق یہ کلیم آ رہا ہے کہ شاید کسی حد تک پروٹیکشن فراہم کرتی ہے. لیکن ایک سوالیہ نشان اس کی اوور آل اس کی ایفیکیسی کی طرف ہے کہ 70% سے زیادہ اس کی ایفیکیسی رپورٹڈ ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ویریئنٹ یہاں پہ آ گیا جو کہ آیا وہ لگ رہا ہے پنجاب میں تو وہ سائنو فارم کس حد تک پروٹیکشن فراہم کرے گی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا ابھی تک کیونکہ جو تعداد ہوئی ہے 10-12 لاکھ لوگوں کو صرف ویکسین لگی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ویکسین کی ایکسیپٹیبلٹی کا. 2 مہینے سے 3 فروری سے ویکسینیشن کی مہم شروع ہوئی, پاکستان ویکسین آ گئی تھی اور اس وقت ہم اپریل کی 13 تاریخ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 10 ہفتے ہونے والے ہیں اور 10 ہفتوں میں ہم بہت تھوڑے لوگوں کو لگانے میں کامیاب ہوئے. لوگ شدید ریزنٹمنٹ ہے اور وہ لگانے سے انکاری ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز کی بات کر رہا ہوں, شروع میں تو ظاہر ہے انہیں کو فوکس کر کے ٹارگٹ کر کے یہ مہم چلائی گئی تھی. وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہیلتھ سے وابستہ ہے اس کے دماغ میں بے شمار سوالات ہیں ویکسین کی سیفٹی کے متعلق, ویکسین کی ایفیکیسی کے متعلق. تو ایک عام فرد جو ہے وہ کس قدر کنفیوز ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا, اس میں طاہر شمسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو کیفیت ہے کرونا کی, آپ اس کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ NCOC کا اب تک کا جو طرز عمل ہے اس تیسری لہر کو لے کر وہ ایک ٹھوس حکمت عملی پر مبنی ہے؟ دیکھیے اگر ہم اوور آل دیکھیں پورے سال بھر کی NCOC کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ میرا خیال ہے بہت افیکٹولی چیزوں کو
اینٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, ایکشن بھی لے رہے ہیں, پالیسیز بھی بنا رہے ہیں. مسئلہ ہم لوگوں کا ہے, ہم عوام کا ہے کہ ہم کسی بھی جو پالیسی بنے گی ہمیں اس کے خلاف چلنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, پہلی ویو سے ہی نظر آ رہی ہے کہ حکومت جو مرضی پالیسی بنا لے, ہمارا میڈیا جو مرضی ہمیں بتائے کہ بھئی کس چیز سے بچنا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنے اس وائرس سے بچنے کے لیے, لیکن جو کہا جا رہا ہے اس کا الٹا کرنا. تو انفارچونیٹ بہت ہی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ اس میں این سی او سی کی پوری کاوشوں کے باوجود ہم اپنی بد احتیاطیوں کی وجہ سے اس وائرس کو پورے معاشرے میں پھیلانے کا سبب بن چکے ہیں. اور اب جو نوبت پہنچنے والی ہے, اللہ نہ کرے کہ دوبارہ وہی لاک ڈاؤن کی 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کی نوبت آئے جیسے کہ پہلی ویو میں ہم نے دیکھا تھا. تو لاک ڈاؤن حقیقتاً کوئی بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے, اور مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے لیے لوگ تیار بھی نہیں ہوں گے اور سارے قوانین کو توڑ کے سڑکوں کے اوپر تاکہ یہ اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوں گے. ایک بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. جو اس وقت کا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن, وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ حکومت کو, ہم حکومتی اداروں کو یہ ذمہ داری دینی پڑے گی. اور میں مطلب میڈیا کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے کہ میں یہ اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے احتیاط کیجیے. جو ابھی کووڈ-19 ختم نہیں ہوا ہے, تیسری لہر چل رہی ہے. اس میں طاہر شمسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر احتیاط تو نہیں ہو رہی ہے, حکومت جو ہے وہ بھی بے باسی دکھائی دیتی ہے, تو آپ کو یہ جو کتنے امکانات دکھائی دیتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کے اگر ہم موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھیں؟ 10%, 11%, 9% کے اوپر پازیٹیوٹی ریٹ آ رہا ہے روزانہ کا. تو اللہ کا شکر ہے, اتنے ہائی ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ یہ اوور آل 15%, 20% یا 30% تک نہیں گیا. پچھلا اگر ہم پہلی ویو یاد کریں تو میکسیمم ہائیسٹ جو گیا تھا پازیٹیوٹی ریٹ کسی ایک دن کا وہ 26% تھا. تو ہم ابھی 10% پہ رکے ہوئے. اگر یہ اور آج کا اگر آپ دیکھیں 10% سے کم ہو کے یا 8.3% پہ آیا ہوا ہے. اگلے چند دن بہت ہی انسٹرومنٹل ہوں گے اس بات کو, اس پالیسی کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ ہمیں جانا پڑے گا یا ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے کرتوتوں کے باوجود ہماری حفاظت کرے گا. اگر یہ 10% سے کم ہوا اور کم آہستہ آہستہ کمی کی طرف چلا تو شاید ہماری بچت ہو جائے. لیکن اگر یہ بڑھا, اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر ہمیں نظر آیا کہ یہ 13-14%, 20% تک پہنچ گیا تو لاک ڈاؤن کیے بغیر کوئی خاص طور پر ان علاقوں میں کچھ یا تو صوبے کی حد تک یا ان شہروں کی حد تک جہاں پر یہ بفرا ہوا ہے ان کو بند کرنا پڑ جائے گا. نہیں ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.